قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورۃ الطور. سورۃ الطور مکی صورت ہے. اس میں ترتیب کے اعتبار سے 52 ہے اور نزول کے اعتبار سے 76 صورت ہے. 49 اس میں آیات ہے اور 2 اس میں رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. والطور، قسم ہے طور کی. اب یہاں پہ طور کیا ہے؟ کوہ طور ہم سب کو پتہ ہے. قسم، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں یعنی وہ جگہ گواہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قسم ہے طور کی یعنی کوہ طور گواہ ہے. وہ کوہ طور جہاں موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، وہ کوہ طور یعنی کوہ طور جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے، وہ کوہ طور. کوہ طور جو ہے کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں میں بہت افضل پہاڑ ہے، اور غار ہرا کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ نیکسٹ اگر کسی، کیونکہ غار ہرا بھی جو ہے وہاں پر وحی کا نزول شروع ہوا، تو اس کے بعد اگر کسی پہاڑ کی امپورٹنس ہے تو وہ کوہ طور کی. اب تو کوہ طور گواہ ہے. وہ کتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کی. اب لکھی ہوئی کتاب، مستور میں جو ہے لائنز میں جو لکھی ہوئی ہوتی ہے کتاب، اس کے معنی آتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب کا مطلب جو ہے تورات بھی ہو سکتا ہے، قرآن بھی ہو سکتا ہے. اور کوہ طور جو ہے مدین سے مصر کے راستے میں شام کے علاقے میں ہے. اس پہاڑ کی جو چوٹی ہے یعنی بالکل جو پیک ہے اس کا نام طور ہے، اور جو ویلی ہے ذی طوا، وادی مقدس کے نام سے بھی جو ہے آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا، تو وہ ہے. اور اس کے علاوہ پر اکثر کوہ طور کا ذکر ہم موسیٰ علیہ السلام کا جب لیے تو اس کی امپورٹنس جو ہے ہم نے دیکھی ہے. پھر کتاب مستور یعنی کوہ طور جو ہے گواہ ہے. اس کے علاوہ پہ لکھی ہوئی کتاب، اٹ کوڈ بی تورات، کیونکہ کوہ طور کا ذکر آیا اس کے بعد امیڈیٹلی جو ہے کتاب کا ذکر آیا، تو تورات بھی ہو سکتا ہے یا قرآن بھی ہو سکتا ہے. فی رق منشور، جھلی میں کھلی ہوئی. جھلی میں یعنی جھلی کا مطلب ہوتا ہے نرم، پتلی اور نرم چیز کے معنی آتے ہیں. رقم میں را قاف قاف آتا ہے، جو پتلی اور نرم چیز، یا ورقوں میں جیسے پتلے پتلے ورق ہوتے ہیں. اور منشور کھلی ہوئی یعنی اوپن. اب آپ قرآن کو دیکھیے، کیا وہ کوئی لاک میں ہے؟ کیا وہ کچھ ہڈن ہے؟ کیا وہ کوئی جو ہے مسٹری ہے؟ نہیں نا، بالکل جو ہے ورقوں میں کھلی ہوئی کتاب ہے. والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی. آباد گھر جو ہے یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ جو ہے خانہ کعبہ ہے. اس کے علاوہ پر اس کے معنی بیت المعمور کے بھی لیے گئے ہیں. بیت المعمور وہاں پہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. معراج کا جو واقعہ ہم پورا دیکھیں گے تو ہر دن 70,000 فرشتے جو ہے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک دفعہ اگر کوئی ایک فرشتہ وہاں پر کر لے تو پھر اس کو پھر لائف ٹائم میں پھر چانس نہیں ملتا وہاں پر عبادت کرنے کی.
تو وہ بھی ہو سکتا ہے بیت المعمور، کیونکہ نیم اٹ سیلف جو ہے سیز کی بیت المعمور. اور نیکسٹ جو ہے اٹ کوڈ آلسو مین خانہ کعبہ، کیونکہ یہاں پہ قسم ہے آباد گھر کی ہے نا، تو معمور کا مطلب آباد گھر بھی ہو سکتا ہے جہاں پر اتنا رش، اتنا کراؤڈ، اتنی رونق ہوتی ہے. تو یہاں پر کوہ طور گواہ ہے اور لکھی ہوئی کتاب یعنی قرآن یا تورات گواہ ہے جو جھلی اور کھلی ہوئی کتاب ہے، اور بیت المعمور یعنی وہ عبادت گاہ جو آسمانوں میں ہے یا پھر وہ خانہ کعبہ وہ بھی گواہ ہے. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ اور اونچے چھت کی، یعنی اونچا چھت کیا ہے؟ سیلنگ. تو سقفی سین قاف فا سے ہے، اس کا مطلب سیلنگ کے ہوتے ہیں یعنی آسمان وہ بھی گواہ ہے. والبحر المسجور اور سمندر. اب سمندر کتنا ہے دیکھیے، چھوٹا موٹا نہیں ہے. 70% آف دا گلوب از جو ہے کورڈ وتھ سمندر. مسجور کے معنی بھڑکے ہوئے یعنی سمندر کیسا ہے دیکھیے، بھرا ہوا، بھڑکایا ہوا. کیا کہیں سے روکا ہوا ہے؟ نہیں روکا ہوا ہے، وہ اوور فلو ہوتا ہے. پانی کیسا سمندر کا زمین پر آتا ہے جاتا ہے. تو یہاں پر یہ موجوں والا سمندر یا پھر ہم بھڑکا ہوا سمندر which has no controls. جیسے ایک آپ ویزل میں پانی رکھے تو وہ کنٹرولڈ ہوتا ہے، بٹ سمندر کیسے کیری کر رہا ہے پانی، کیسے اس کے اندر ہے، اگر ہم دیکھیں گے تو بالکل بھڑکا ہوا نہیں ہے سمندر. کبھی بھی تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے، پورا زمین کو ڈبو دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بٹ سٹل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. بٹ کوئی روک نہیں ہے، کوئی باندھ نہیں ہے، کوئی وہ اس کے اندر نہیں ہے. تو وہ بھی جو ہے کیا ہے، ایک گواہ ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو اگر کیا کہتے ہیں اپنے چھوٹا سا ارتھ آ جائے، یا اگر خود سے بھی سمندر فلو کر کے ادھر آنا چاہے زمین پر، تو کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ یعنی نہیں روک سکتا. جب سونامی آیا کوئی روک سکا اس کو؟ یا سمندر کا پانی ادروائز بھی زمین کے اوپر آئے تو نہیں روک سکتا ہے اس کو. اب یہ ساری چیزیں کس چیز کی گواہ ہے؟ یعنی طور، کتاب، بیت المعمور، آسمان، یہ بغیر کوئی کنٹرول کے جو سمندر ہے، یہ سب کس چیز کا جو ہے گواہ ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب البتہ واقع ہونے والا ہے. ما لہ من دافع، نہیں اس کے لیے کوئی دور کرنے والا. اب آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو اوپر ہے ان کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاور، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قدر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کنٹرول، یہ ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے. اور یہ ساری چیزیں گواہ ہے کہ اللہ کا عذاب آ کر رہنے والا ہے اور اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھ کے ٹھنڈی آہ انہوں نے بھری اور اس کے بعد 20 دن تک بیمار رہے. سوچیے آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بڑی بات اس آیت میں بتا رہے ہیں. ایک بار جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ہے مدینہ آئے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے. سورہ طور کی یہ آیت جب پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ دل پھٹ جائے گا. اور اسی وقت انہوں نے، ابھی تک وہ اسلام نہیں لے کر آئے تھے، وہ بدر کی جو قیدی ہے مسلمان کے پاس ہے ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے تھے. تو یہ آیتیں جب پڑھی تو ان کو لگا کہ اب خوف سے جو ہے نا سینہ پھٹ جائے گا، دل پھٹ جائے گا، اور وہ امیڈیٹلی جو ہے ایمان لے کر آئے. اتنی خطرناک آیت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی خطرناک باتیں اس کے اندر ہے. یوما، جس دن تمورو پھٹ جائے گا، السماء مورا، آسمان لرزنا یعنی ڈگمگانا. جیسے آندھی کے وقت درخت اور پیڑ پودے کیسے لرزتے ہیں، ویسے اگر آسمان جو آج آرام سے ہے، سکون سے ہے، آپ سوچیے کہ وہ جھومنے لگے گا تو کیسا ہوگا. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا، پہاڑ موو ہونا شروع ہو جائیں گے تو کیسا ہوگا. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بس ہلاکت ہے، افسوس ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کس کو جھٹلانے والے؟ اللہ کو جھٹلانے والے، اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والے، حق کو جھٹلانے والے، کتابوں کو جھٹلانے والے، اور قیامت کو جھٹلانے والے. الذین، وہ لوگ، ہم فی خوض، جھگڑوں میں،
یلعبون اچھل کود رہے تھے. یہاں لعب سے ہے کھیلنے کے معنی آتے ہیں اس میں, یعنی اپنے جھگڑوں میں اچھل کود رہے تھے, یعنی بیکار کانورزیشن, بیہودہ باتوں میں جو ہے وہ کھیل کود رہے تھے. اگر آج ہم اپنے کانورزیشنز دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو بیکار کانورزیشنز میں اپنی زندگی گزار دیے. آج اگر دیکھیں غیبت, فیملی پالیٹکس, اس نے کیا کیا, اس کی ڈیلیوری کب ہے, اس کا کھانا کب ہے, اس نے کیا پکایا, یا میچز, فلم ایکٹرز کی زندگی, یا بہت زیادہ کپڑوں کے بارے میں بات کرنا, یہ اتنے پریشیس مومنٹس ہیں اپنی زندگی کے, فضول اور بیکار ہم نہیں کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے متعلقین کو سب کو میٹنگ فل کانورزیشن میں انگیج رکھے ہمیشہ, آمین. یوم یدعون, جس دن دھکے دیے جائیں گے, الا ناری, آگ کی طرف, جہنم, دعا, جہنم کی دھکے مارنا. ایک دم سے غلطی سے اگر کسی کا دھکا لگ جائے تو کتنا برا لگتا ہے, لیکن وہاں پر دھکے مار مار کر جہنم میں پھینکا جائے گا. پھر کہا جائے گا ہاذہ النار, یہ ہے آگ, التی, وہ جو, کنتم, تھے تم, بہا, اس کو, تکذبون, تم جھٹلاتے, یعنی تم اس آگ کو جھٹلاتے تھے نا. افسحر, کیا بھلا جادو ہے. پہلے تم یہ ساری چیزوں کو جادو کہتے تھے, قرآن کو جادو کہتے تھے, رسولوں کو کہتے تھے, کیا اب یہ جادو ہے؟ ہاذا, یہ, ام انتم, یا تم, لا تبصرون, نہیں تم دیکھتے, تم کو جہنم کی آگ نظر آتی ہے کیا؟ یہ بھی جادو لگتی ہے جیسے تم کو دنیا میں قرآن اور رسول کی باتیں لگتی تھی. اسلوہا, اسلو میں داخل ہو جاؤ کے معنی آتے ہیں, داخل ہو اس میں. فصبرو, پس صبر کرو, اولا تصبرو, یا نہ تم صبر کرو. تم صبر کرو گے یا نہ صبر کرو گے, ایک ہی بات ہے. سواء علیہم, برابر ہے تم پر. انما تجزون, بے شک تم بدلہ دیے جاتے ہو, ما کنتم تعملون, جو تھے تم عمل کرتے. دنیا میں جو کیے وہی ہے یہاں پر, مطلب دنیا میں جو کیا وہاں پر اسی چیز کا جو ہے تم کو انجام مل رہا ہے. دنیا میں یوزولی کیا ہوتا ہے, مشکل آتی تو ہم کہتے ہیں کہ صبر کرو, مشکل ٹل جائے گی. وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو یا نہیں کرو برابر ہے, یعنی صبر کرنے پر بھی یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے, نہیں کرنے پر بھی عذاب ٹلنے والا نہیں ہے. ان المتقین فی جنات و نعیم, بے شک متقی لوگ باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان میں شامل کر دے. فاکہین, خوش ہوں گے, بما, بوجہ اس کے جو, آتاہم, دے گا ان کو, ربہم, ان کا رب, جنتوں کے نعمت کے اوپر. ووقاہم, اور بچائے گا ان کو, ربہم, ان کا رب, عذاب الجحیم, عذاب سے جہنم کے, یعنی جلنے کے عذاب سے بچ جانا, یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اور یہاں پر ایک اور بات دیکھیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائیں گے. انسان جو ہے اپنے عمل اتنے ٹوٹے پھوٹے چھوٹے موٹے ہوں گے, لیکن تقوی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے. اور پھر کہا جائے گا کلو, کھاؤ, وشربو, اور پیو, ہنی ان, مزے سے, بما, بوجہ اس کے جو, کنتم, تھے تم, تعملون, تم عمل کرتے. اب یہاں پر بھی عمل جو ہے امپورٹنٹ ہے, لیکن صرف عمل سے نہیں, لیکن اللہ کی نعمت سے جو ہے ہم کو جنت ملے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر لے. متکئین, تکیے لگائے ہوئے ہوں گے, علی سرر, اوپر تختوں کے. یہاں پہ سریر بیڈ کو کہتے ہیں, سرر پلورل ہے, سریر سنگولر ہے, سرر پلورل ہے. تو بیڈ کے لیے بھی آتا ہے, تخت کے لیے بھی جو ہے یہ ورڈ آتا ہے. متکئین علی سرر مصفوفہ, تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اوپر تختوں کے, مصفوفہ یعنی صف بندے ہوئے, یعنی لائن سے, قطار میں, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد جو ہے لائن سے پورے بیڈز لگے ہوئے ہوں گے, تخت لگے ہوئے ہوں گے. وزوجناہم, اور بیاہ دیں گے ہم ان کو, بحور عین, 7 سفید حور, جو ہے جنت کی حوریں جو ہوتی ہے سفید آنکھوں والی یا سفید گوری عورتیں, عین جو ہے بڑی بڑی آنکھوں والوں کے لیے آتا ہے, یعنی ویری بیوٹیفل, یعنی بحور عین کے معنی بہت گوری گوری چٹی, بڑی بڑی آنکھوں والی, ویری ویری بیوٹیفل کے معنی آتے ہیں. والذین, اور وہ لوگ, آمنو, جو ایمان لے کر آئے, واتبعتہم, اور پیروی کی ان کی, ذریتہم, ان کی اولاد نے. یعنی اب جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ایمان لانے والوں کی پیروی کی ان کی اولاد, یعنی اولاد کی اولاد, ماں باپ کی پیروی کرنے والے جو جنریشنز ہے, بی ایمان, ایمان کے ساتھ, الحقنا بہم, ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ, ذریتہم, ان کی اولاد کو. یعنی اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ماں باپ کو اور اولاد کو سب کو جنت میں ملا دیا جائے گا, لیکن یہ مت سمجھو
کہ اگر کسی جو ہے نیک ماں باپ کی اولاد ہے تو تم کو چھٹکارا مل جائے گا یا تم جنت میں چلے جاؤ گے. نو، جو ایمان لے کر آئیں گے اور ایمان میں پیروی کریں گے یعنی وہ بھی ایمان والے ہوں گے تو جب ویسے لوگوں کو ملایا جائے گا. تو یہاں پر ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ماں باپ نیک ہے تو اولاد بچ جائے گی یا اولاد نیک ہے تو ماں باپ بچ جائیں گے، تو وہ چیز کو یہاں پہ کلیئر کیا جا رہا ہے. کیا چیز؟ ماں باپ بھی ایمان والے ہیں، اولاد بھی ایمان والے ہیں تو ہی جنت میں جائیں گے اور ایمان شرط ہے. وما التناہم، اور نہ کمی کریں گے ان کو، من عملہم، ان کے عمل میں سے، من شیئن، کچھ بھی، یعنی بالکل جو عمل کیا جائے گا اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا. کل امرئ، ہر شخص، بما کسب، ساتھ اس کے جو اس نے کمائی کی، رہین، رہن ہے. رہن کا مطلب پھنسا ہوا ہے، گرفت ہے. اس کو میں ایزیلی سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص جو اس نے کمائی کی رہن ہے. دنیا میں اگر ہم کسی سے پیسہ لے ادھار، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں ایک گھر ہمارا رہن ہوتا ہے، وہ گھر واپس چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ اپنا گھر ہم کو واپس چاہیے تو ہم کو وہ مال دینا ہے جو بھی قرض لیا تھا، وہ قرض دینے کے بعد ہم کو اپنا گھر واپس ملتا ہے. تو یہاں پر رہن ہے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اگر جنت چاہیے، ٹھیک ہے، تو اپنے اعمال لے کر آؤ. وہ رہن ہے، اپنے اعمال دو اور جنت لو. اس کا مطلب جو ہے اگر ایزی ورڈز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ ہے کسب، عمل کرنا اور انٹینشنلی کرنا، بائی چوائس کرنا، یہ سارے کے معنی آتے ہیں. تو اب بائی چوائس اچھا عمل کرو، وہ دو، اور پھر تم کیا کرو، جو جنت رہن ہے وہ لے لو. وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور مدد دیں گے ہم ان کو، بِفَاكِهَةٍ، پھل سے، وَلَحْمٍ، اور گوشت. مدد، امددنا، مدد میں جو ہے زیادہ دیں گے کے معنی بھی آتے ہیں، اسٹریچ کرنے کے بھی معنی آتے ہیں، خوب دینے کے معنی بھی آتے ہیں. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور ان کو خوب خوب ہم عطا کریں گے پھل اور گوشت، مما، اس میں سے، یشتہون، جو وہ خواہش کریں گے. یعنی نعمتوں کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. دنیا میں اگر ہم جو ہے نا، نعمتیں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیے کبھی کبھی ہم اپنے پسندیدہ کیک لاتے ہیں، فروٹ لے کر آتے ہیں، فریج میں رکھتے ہیں، گھر کوئی کھا لیتا ہے یا ہم ہی کھا لیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پر خوب خوب نعمتیں دیں گے جو ختم ہونے والے نہیں ہے. یتنازعون، ایک دوسرے سے چھینیں گے، فیہا، اس میں، کأسن، کأسن جو ہے پیالوں کے معنی آتے ہیں، بھرے پیالے، فل جو ڈرنک، فل آف کپس ہوتے ہیں اس کے معنی آتے ہیں، یعنی جام. یہاں پہ ایک دوسرے سے چھینیں گے پیالے یعنی ڈرنکس کا مطلب دوست ایک دوسرے سے جسے مذاق سے ایک کے ہاتھ سے لے کر دوسرا پی رہا ہے، یعنی بے تکلف، یعنی دل اتنا وہ ہوگا، اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی دوستوں میں، کبھی اس کے ہاتھ سے پیالہ لے کر پی رہے ہیں. تو یہ ایک ماحول ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ کیسا جنت میں ہوگا. لا لغون، نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی، فیہا، اس میں، ولا تأثیم، اور نہ کوئی گناہ. یعنی یہ جو ڈرنکس اور یہ جو شراب ہوگی اس سے نہ نشہ ہوگا، نہ بےہودہ گوئی ہے، نہ وہ پینے سے جو ہے کوئی گناہ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ دنیا میں شراب جب پیتے تو گناہ ہے. یطوفو، اور گھوم رہے ہوں گے، علیہم، ان پر، غلمان، نو عمر خادم، یعنی ٹین ایجرز ہوں گے. لہم، کیونکہ ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں وہ ایک دم، ایک تو بیوٹیفل بھی ہوتے ہیں، ایکٹیو بھی ہوتے ہیں، خدمت بھی اچھی کرتے ہیں. لہم، ان کے لیے، کأنہم، گویا کہ وہ، لؤلؤ مکنون، موتی ہے چھپے ہوئے، یعنی ہڈن پرلز کی طرح وہ خادم. یعنی ہڈن پرلز کی بیوٹی کیسی ہوتی ہے؟ ایک دم شائننگ پرلز جیسے ہوتے ہیں، ڈفرنٹ ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں گے اس کا نظارہ اگر تھوڑا سا، حالانکہ کمپیئر تو نہیں کیا جا سکتا، جنت تو دنیا میں جو بھی ہے سب سے بھی بہت 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 اچھی ہے، لیکن 5 اسٹار ہوٹلز میں ہم گئے تو وہاں کا فرش کیسا ہوتا، وہاں کے ڈریس کیسا ہوتا. تو یہاں پر بھی ویسے ہی اتنی بیوٹیفل خادم اور بیوٹیفل انوائرمنٹ وہاں پر ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ جنتوں میں داخل کرے. وَأَقْبَلَ، اور متوجہ ہوں گے، یعنی سامنے دیکھیں گے. اقبلہ، آمنے سامنے کے معنی آتے ہیں اس میں. بعضہم، ان میں سے بعض، علی بعض، بعض پر، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یعنی ایک دوسرے سے بات جو ہے کرتے ہوں گے. اب یہاں پر آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے. قالو، کہیں گے، انا کننا، بے شک ہم تھے، ہم، قبلو، اس سے پہلے، یعنی جنت میں آنے سے پہلے،
یعنی اب جنت والے کیسے دنیا میں زندگی گزارتے تھے اور کیا کرتے تھے، وہ ہے فی اہلنا، اپنے گھر والوں میں، مشفقین، ڈرنے والے. مشفقین میں شین فا قاف، اس میں شفقت کے، کیر کے، ڈرنے کے تینوں معنی آتے ہیں. تو ڈرنے اور بچنے کے، تو اس کے جو ہے الگ الگ انٹرپریٹیشنز آتے ہیں. ایک یہ آتا ہے کہ گھر والوں کے بارے میں ڈرتے تھے کہ ان کو بھی کوئی برا انجام نہ ملے، تو اس لیے گھر والوں کی بھی اصلاح کرتے تھے، گھر والوں کو بھی بھلائی کی طرف بلاتے تھے. جیسے میں اپنی نماز پڑھ لی، میں اپنا سب کچھ کر لی، اٹس ناٹ انف. اپنے بچوں کو بھی نماز کے پابند بنانا ہے، شوہر کو بھی کرنا ہے، سب کو جو ہے نیکی کی طرف، اللہ کی طرف، توحید کی طرف، یہ سب بلانا ہے. یہ ایک معنی ہے. دوسرے معنی یہ بھی ہے کہ جب ہم گھر والوں میں بیٹھے ہوتے، ان کے بیچ ہوتے، تو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور غلط کام نہیں کرتے. یوزولی کیا ہوتا ہے، جب گھر والوں کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے تو غیبت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یا پھر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے باتوں میں نماز بھول جاتا ہے، اللہ کے احکام کے خلاف بات کرتا ہے. تو نہیں، اگر میں کمفرٹ میں بھی ہوں، گھر والوں کے ساتھ آرام میں بھی ہوں، تو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو ہے ہم تھے، تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کو بھولتے نہیں تھے. تیسرا ایک اور یہ بھی معنی آتے ہیں. یوزولی انسان کیا کرتا ہے، گھر والوں میں بزی ہو کر آخرت کو بھول جاتا ہے. یعنی گھر والوں کو، اب ایک ہم عورت کے پرسپیکٹو سے اگر لیں گے، عورت کیا کرتی ہے، کھانے میں، پکانے میں، بچوں کے ڈائپرز، یہ وہ، بچوں کے ایگزامز ہے، پڑھانے میں، نماز بھول گئی، اللہ کو بھول گئی. نہیں، تو یہاں پر وہ جنت والے گھر والوں کے ساتھ تھے تو بھی اللہ کو بھولنے والے نہیں تھے، اور جو ہے گھر والوں کے بارے میں بھی جو ہے ڈرنے والے تھے. تو اب یہاں پہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ جب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتی ہوں تو پھر میرے ذہن پہ، میرے دماغ پر، میرے تھاٹس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے ہیں. فمن اللہ، پس احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علینا، ہم پر، ووقانا، اور بچا لیا ہم کو. اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے احسان کیا. احسان کا مطلب کیا ہے، جتنا حق ہے اس سے زیادہ عطا کرنا. تو جنت ہمارا حق سے زیادہ عطا کرنے کے بعد ملتی ہے. پھر اور بچا لیا ہم کو عذاب السموم، لو کے عذاب سے. سموم سین میم سے ہے، گرمی کے معنی، لو کے معنی اس میں آتے ہیں. عربوں میں ایسی، اگر آپ لوگ سعودی میں ہوں گے تو سینڈ اسٹارم بہت آتا ہے، گرم لو چلتی ہے، ایک جس کو زہریلی ہوا ہم کہہ سکتے ہیں، کہ بہت ہی خطرناک ٹائپ کی ہوا. تو یہاں پر اب خیر یہ ٹرم از ویری کامن ان عربز، لیکن جہنم کی ہوا تو بہت ہی خطرناک ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اس لو کے عذاب سے، اس گرمی کے عذاب سے جو ہے ہم کو بچا لیا. یہ کیا کہیں گے جنت والے، انا کننا من قبل، بے شک تھے ہم اس سے پہلے، ندعو، اس سے دعا کرتے. ندعو جو ہے نون اگر ہم دیکھیں تو پلورل ہے یہ، یعنی ہم سب مل کر دعا کرتے، یعنی ہم سب مل کر دعا کرتے. کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. انہو هو البر، بے شک وہ وہی محسن ہے. بر جو ہے بر کے معنی میں وسیع پیمانے پہ بار اور کے معنی آتے ہیں. تو بے شک وہی محسن ہے، الرحیم، رحم فرمانے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی احسان کرنے والے ہیں. دنیا والے اگر ہم احسان کرتے ہیں تو دنیا والے احسان کرتے تو احسان کتنا جتاتے دیکھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ کتنے احسان کیے ہوئے. فذکر، پس نصیحت کیجئے، فما انت، پس نہیں آپ، بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت سے، بکاہن، کاہن، ولا مجنون، اور نہ مجنون. یعنی وہ لوگ جو الزام لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ کاہن ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کاہن کا مطلب کیا ہے، فارچون ٹیلر، غیب کی بات بتانے والا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، تو یہ غیب کی خبریں لانے والے. کاہن کا الزام لگایا اور کبھی مجنون کا الزام لگایا. تو پھر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے. ام یقولون شاعر، یا وہ کہتے ہیں ایک شاعر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، شاعر کہتے ہیں. نتربص، ہم انتظار کر رہے ہیں، بھی، اس کے بارے میں، ریبہ، حوادث کا، المنون، موت کی. ریب جو ہے شک کے معنی بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ پر گردش زمانے کے معنی بھی اس میں آتے ہیں. اور منون جو ہے میم نون سے ہے، اس کے اندر حالات بدلنے کے معنی ہیں. یعنی ریب المنون میں ایک ایسا زمانہ آ جائے کہ وہ ختم ہو جائے. یعنی یہ جو ہے ریب المنون ایک محاورتاً بتایا جا رہا ہے، یا ایک کلام کا ایک ایسا انداز ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. یعنی ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کا کام تمام ہو جائے. یعنی
حالات کا رخ بدل جائے. ہم دیکھتے دیکھتے کیا ہوتا ہے کہ حالات بدل جاتے ہیں نا انسان کے. تو وہ کفار مکہ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بدل جائے اور ان کی ہلاکت ہو جائے. تو کہا جا رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے، قل کہہ دیجئے، تربصوا انتظار کرو، فانی پس بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المتربصون انتظار کرنے والا ہوں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے، جواب دو ان کو، ٹھیک ہے تم انتظار کرو کہ حالات بدلے اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو، ٹھیک ہے تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. ام تأمرہم، یا حکم دیتی ہے ان کو، احلامہم اب ان کی عقلیں، بہذا اس کا، ام ہم قوم یا وہ لوگ ہیں طاغون سرکشی، یعنی ان کو ان کا دماغ، ان کی عقل یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے، مجنون ہے، شاعر ہے. یہ کنکلوژن پہ تمہارے عقل کے بیس پر پہنچے ہو، یا پھر تم سرکش ہو. ام یقولون تقولہ، یا وہ کہتے ہیں اس نے گڑھ لیا اس کو، یعنی خود سے اپنی بات بنا لی. بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ نہ ماننے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں. فلیأتوا، پس چاہیے کہ وہ لائے، بحدیث کوئی بات، مثلہ اس جیسی، یعنی قرآن جیسی. جیسے پہلے بھی آئے تھے، قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی بات لے کر آؤ، قرآن لے کر آؤ. ان کانوا صادقین، اگر ہے وہ سچے، یعنی پھر چیلنج تھرو کیا جا رہا ہے یہاں پر. ام خلقوا، یا وہ پیدا کیے گئے، یعنی اب تم قرآن نہیں لا سکتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے الزام لگا رہے ہو، تو پھر غور کرو، کیا تم پیدا کیے من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے. یہاں پہ بغیر کسی چیز کے کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری جو پیدائش کی اس کے معنی بھی آتے ہیں، یعنی تم کو تمہاری پیدائش کیسا ہوئی اس کے اوپر غور کرو. اس میں جو ہے نا بغیر کسی مقصد کے کیا تم پیدا کیے گئے ہو اس کے معنی بھی آتے ہیں. ام ہم الخالقون، یا وہ خالق ہے، یعنی کیا تم پیدا کرنے والے ہو، کیا تم اپنے آپ کو خود ہی پیدا کر لیے، خود ہی تم اپنے ایگزسٹنس میں آ گئے. غور کرو اس کے اوپر. ام خلق السماوات، یا انہوں نے پیدا کیے آسمان، والارض اور زمین. ابزرو کرو، دیکھو تم نے پیدا کیا، تم نے بنایا آسمان یا زمین. بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ دیکھ کر بھی وہ یقین نہیں کرتے. ام عندہم، یا ان کے پاس خزائن، خزانے ہیں، ربی کا، تیرے رب کے. richest man in the world، وہ بھی بارش نہیں لا سکتا، موت کو نہیں ٹال سکتا. یس اور نو، کیا کنٹرول میں ہے تمہارے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے جو ہے خزانے ہیں؟ ام ہم المسیطرون، یا وہ محافظ ہے کس چیز کی؟ کیا تم خود کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہو؟ کیا تمہارے کنٹرول میں ہے؟ تم بارش، ٹیمپریچر، گریویٹیشنل فورسز، ایٹماسفیئرک پریشر، یہ سب کنٹرول کر سکتے ہو؟ اللہ کے کون سے خزانوں میں سے خزانے ہیں؟ ام لہم سلم، یا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے، یستمعون، وہ سنتے ہیں، فیہ، اس میں، یعنی سیڑھی پر چڑھ کر اوپر جا کے آسمان میں کیا باتیں ہوتی ہیں وہ تم سنتے ہو. فلیأتی، پس چاہیے کہ لائے، مستمعہم، ان کا سننے والا، بسلطان مبین، کھلی دلیل. اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہارے میں سے کوئی ہے سیڑھی لگا کر آسمان پر جا کر کوئی بات سن کر آتا ہے تو لے کر آؤ کوئی پروف وہاں سے سننے والا جو ہے. ام، یا لہ البنات، اس کے لیے بیٹیاں ہیں، ولکم، اور تمہارے لیے البنون، بیٹے. اچھا تم جو ہے نا اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لیے فرشتے، اور خود کے لیے جو ہے بیٹے وہ کرتے ہو، بڑے جو ہے شان سے اتراتے ہو جب تم کو بیٹے ہوتے ہیں، اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. ام نسألہم، یا تم مانگتے ہو ان سے، اجرن، کوئی اجر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اجر مانگتے ہیں جو یہ توحید کی طرف بلا رہے ہیں؟ فہم، تو وہ من مغرم، تاوان سے، مثقلون، بوجھل ہو رہے ہو، یعنی کیا اللہ کے نبی کوئی ایسی ہائی فی لے رہے ہیں توحید کی طرف بلانے کے لیے جو تم ایفرٹ نہیں کر سکتے، اس لیے تم جو ہے اس پیغام سے دور بھاگ رہے ہو؟ ام عندہم، یا ان کے پاس الغیب، غیب ہے، فہم، تو وہ یکتبون، لکھ رہے ہیں، یعنی کیا ان کے اوپر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، کوئی غیب کی باتیں نازل ہو رہی ہے جو تم لکھ رہے ہو؟ ام یریدون کیدا، یا وہ چاہتے ہیں ایک چال، یعنی وہ اللہ کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف کوئی چال چل رہے ہیں. فالذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہم المکیدون، وہ مکر کیے گئے ہیں. وہ جو ہے جو کفر کیے، چالیں چلتے 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 خود کب چال میں پھنس گئے پتہ ہی نہیں چلا.
کون سے چال میں؟ کہ وہ خود اپنے آپ کو جہنم کے جو ہے مستحق کر لیے اور اپنے آپ کا پریپریشن ایک خطرناک عذاب کے لیے جو ہے کر لیا. ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے کوئی الہ ہے اللہ کے سوائے؟ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ. اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِن یرو اور اگر وہ دیکھیں کسفن ایک ٹکڑا من السمائی آسمان سے ساقطن گرنے والا، یقولو وہ کہیں گے سحابن بادل ہے مرکوم تہبت ہے. اگر آسمان سے ایک ٹکڑا گر کر بھی آئے بطور معجزہ وہ یقین نہیں کریں گے. یہ سینس لیس لوگ کہیں گے وہ تو بادل ہے. فذرہم پس چھوڑو ان کو، کیونکہ نہ معجزے پہ غور کرنے والے ہیں، نہ عذاب سے ڈرنے والے ہیں، نہ خود پہ غور و فکر کرنے والے ہیں، نہ آسمان زمین پر غور و فکر کرنے والے. بس چھوڑ دو ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو وہ جا ملے، یومہم اپنے دن سے، الذی وہ جو فیہ اس میں، یصعقون بے ہوش کیے جائیں گے. انہیں بے ہوش کیے جائیں گے، اس میں یہ قیامت کا دن ہے، مر جائیں گے ایک دم سے، گر پڑیں گے، اس کے معنی آتے ہیں. یوم لا یغنی جس دن نہ کام آئے گی، عنہم ان کو، قیدہم ان کی چال، شیئا کچھ بھی، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے، کوئی ہیلپ نہیں ہوگی. وَإِنَّ اور بے شک للذین ظلموا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، جو اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، توحید کو جھٹلائے، قرآن کو جھٹلائے، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاباً عذاب ہے، دون ذالک اس کے علاوہ، یعنی دنیا کے عذاب کے علاوہ پر، ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. دنیا میں آیا ان کے اوپر عذاب جنگ بدر کے دن، اور پھر اس کے علاوہ پر قیامت کا عذاب بھی ہے. وَاصْبِرْ اور صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّکَ اپنے رب کے فیصلے کا، فَإِنَّکَ پس بے شک آپ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، بِأَعْیُنِنَا ہمارے نگاہوں میں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھول گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے. وَسَبِّحْ اور تسبیح کیجئے، بِحَمْدِ رَبِّکَ اپنے رب کی حمد کے ساتھ، حین تقوم جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں. کب؟ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جب مجلس میں کھڑے ہوتے ہیں، جب نیند سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے. وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے اوقات میں سے، فَسَبِّحْ پس تسبیح بیان کیجئے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور ستاروں کے پلٹنے کے وقت، یعنی صبح سحری کا جو مارننگ ٹائم ہوتا ہے، اس سے مراد جو ہے فجر اور تہجد کے ٹائم کا جو وہ وقت ہے، اس وقت میں اللہ کی تسبیح بیان کریں. اتنا سخت وقت ہے مکہ میں، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریے اور آپ تسبیح بیان کریے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے والے، توحید پر جمنے والے، اور خاص طور سے آج جنت کے جو لوگ ہیں جن کا بیان کیا گیا، ان لوگوں میں ہم کو شامل کر دے، اور ویسے لوگ ہم کو بنا دے. آمین.